السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں مفتی ذاکر۔ آج میں بات کرنے والا ہوں کہ ایک فلم آنے والا ہے جس کا نام ہے ادھے پور فائلز۔ یہ وہ فلم ہے جس کے اندر ہمارے نبی دو جہانوں کا بادشاہ رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ ہمارے نبی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں احادیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نہ بناتے تو یہ کل کائنات کو نہیں بناتے۔ جس کے صدقے میں، جس کے وسیلے سے یہ پورے کائنات بنائے گئے ہیں، آج انہی کی شان میں گستاخیاں ہو رہے ہیں۔ نبی کی شان میں گستاخی ہونا یہ کتنی بڑی گناہ ہے، اگر میں یہ بتاتا چلوں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف ایک کلپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، جن کا نام ہے کعب بن اشرف۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب کے اندر سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بارے میں بہت سے علماء نے بیان دے رکھا ہے کہ گستاخی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کعب بن اشرف جن کا نام تھا، انہوں نے گستاخی کی تھی اور ان کا کیا انجام ہوا تھا، تو یہ میں اس ویڈیو کے اندر نہیں بتاؤں گا، صرف میں اشارہ دے دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ دوسری بات، اس فلم کے اندر امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی غلط سلط باتیں کہی گئی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ مجھے ان سے ایک بات پوچھنی ہے کہ جب ان کے محمد پیغمبر کی شادی ہوئی تھی تب ان کی پتنی عائشہ کی کیا عمر تھی؟ تیسری، اس فلم کے اندر مدرسے کے بارے میں بہت ہی گندی، بہت ہی بری کہانیاں، جھوٹی کہانیاں بنائی گئی ہیں، جھوٹی کہانیاں اس فلم کے اندر دکھائی گئی ہیں۔ آخرکار مدرسے کو بدنام کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم نے آپ سے ہماری قوم کے خلاف زہر چوتھا کام کیا ہے کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے ان کے ہم شکل رول بنائے ہیں، ان کے ہم شکل رول بنا کر ان کے شان میں بھی گستاخی کی ہے۔ دیوبند کا نام لے کے کچھ گندی حرکتیں کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو، کتنا ظلم سہیں گے اور کتنا سہیں گے؟ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی، ہمارے امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی، مدرسے کے بارے میں گندی حرکتیں، ہمارے علماء، اکابر علماء کے شان میں گستاخی، یہاں تک کہ ایک مسجد، کیا نام تھا مسجد کا، اس مسجد کے بارے میں، مسجد ہے یا مندر، اس طرح کے کچھ جھوٹی کہانی اس کے اندر دکھائی گئی ہے۔ جان واپی مسجد ہے ہی نہیں، وہ مندر ہے۔ اگر مندر کو مسجد کہو گے تو وواد تو ہوگا ہی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہاں پہ شیو لنگ نکلا ہے؟ کتنا ظلم سہیں گے بھائی؟ ٹھیک ہے، جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالی ہم کو برداشت کرنے کی توفیق دے، ہم برداشت کرتے رہیں گے۔ لیکن میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں، اس فلم کو بائیکاٹ کیجیے، اس فلم کو بائیکاٹ کیجیے۔ اس سے پہلے بھی چند فلمیں آئے ہیں جن کو ہم نے آواز اٹھا کر ان کو بند کرایا ہے، تو اس فلم کو بھی بند کرا دیجیے۔ اس فلم کے اندر صرف اور صرف مذہب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، مذہب اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، صرف اور صرف ہندو مسلمان کے اندر نفرتیں پھیلائی گئی ہے۔ میں میرے ہندو بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدیوں سے اس ہندوستان کے اندر یہ نعرہ چلتا آ رہا ہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، لیکن آج جا کے یہ چند نفرتی لوگ جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جو ہندو اور مسلمان کے درمیان بٹوارہ کرا رہا ہے، وہ صرف اپنا دھندا، اپنا پیشہ، اپنا بزنس، اپنا کاروبار چلانے کے لیے، صرف اور صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، ورنہ ایک دو آدمی کی برائی کو لے کر پورے مذہب کو ٹارگٹ بنانا یہ کون سی بڑی بات ہے، کون سی انصاف و عدل کی بات ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس فلم کو بند کرا دیجیے، اس فلم کو بائیکاٹ کیجیے۔ ہندو بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح مذہب کو ٹارگٹ بنا کے کوئی چیز بنانا، کوئی چیز سماج کے اندر پھیلانا، یہ نفرت کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ نفرت کو ختم کر دیجیے، نفرت کو ختم کیجیے، اور پھر سے ہندو مسلم کے اندر بھائی چارگی اور میل و محبت پھر سے قائم کیجیے۔ میل و محبت کے سوا
गुजारा नामुमकिन है। अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए और हिंदू मुसलमान सब एक एक होके सब अपने आप भाईचारगी के अंदर गुजारा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।